بعد آخر ہے سلسلہ بیان کی طرف ہم نے پڑھنا ہے. جناب محمد بدر نصیر احمد نقشبندی کی زیر اہتمام سجی آج کی یہ بابکار اور مقبول محفل ہے. اس میں ہم نے سلسلہ بیان سننا ہے. خطاب کے لیے قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں سے ہمارے سینوں کو منور کرنے کے لیے جس وقار شخصیت کو میں نے دعوت خطاب دینا ہے. حاضرین گرامی کا عرض وطن اور عالم اسلام کی ممتاز دینی و علمی اور روحانی شخصیت زیب سجادہ یا آستانہ عالیہ عید کے شریف پیر طریقت رہبر شریعت سفیر عشق رسول یادگار اسرار واقف آداب بارگاہ رسول واقف آداب بارگاہ رسول واقف آداب بارگاہ رسول آگاہ آداب بارگاہ رسول اور حاضرین گرامی قدر خواجگان عیدگاہ شریف کے فیضان کے حامل آپ کے مرشد کریم ہمارے آج کے اس وقت کے ممدوح عزت مآب لائق تکریم و تعظیم حضرت حافظ الحاج پیر محمد نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے انتہائی ادب اور اخلاص سے التجا گزار ہوں کہ حضور آپ قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں سے قرآن کے فرامین سے اور احادیث نبویہ کے مضامین سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے. استقبال کیجیے محبت اور عقیدت سے لہرا کر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر نعرہ تکبیر اور رسالت سے کیجیے اور مائک اپنے مرشد کریم کے حوالے کرتے ہوئے اللہ اور رسول کا فرمان سنیے. نعرہ تکبیر سب کہیں گے نعرہ تکبیر حضرت الحاج حافظ پیر محمد نقیب الرحمان صاحب مدد اللہ علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ بڑا مہربان ہے بہت کریم ہے حد سے زیادہ نوازنے والا کرم فرمانے والا توبہ کو قبول فرمانے والا گناہوں کو معاف فرمانے والا درجات کو بلند فرمانے والا. بے پناہ بلند والا شان والا بادشاہ کے جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. جس کا فضل اس کے وزن کے اوپر حاوی ہے جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختار کل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں.
جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم اور ہم سب کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا کہ کامیاب وہی ہے فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا اور ان محافل کے انعقاد کا مقصد یہ جو بدر صاحب نے سجائی محفل الحمدللہ اس کے فضل و کرم سے بچے بچیاں یہاں حاضر ہیں مقصد ان محافل کے انعقاد کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق ہمارا رشتہ ہماری نسبت اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو ہم اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں اور اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غرق ہو کے بسر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی یہ خوبصورت محفل مبارک ہے دوستوں کو کہ جنہوں نے محبت کے ساتھ اسے سجایا اور جب سے میں آ کے بیٹھا خوبصورتی کے ساتھ رقیب محفل اس خوبصورت محفل کو لے کے چل رہے ہیں قبلہ شاہ صاحب نے خوبصورت پڑھا حافظ صاحب ہمیشہ ایک وارتگی کی کیفیت میں اپنے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہوتے ہیں کہ میں تو کچھ نہیں آپ سب کچھ ہیں کرم فرمائیے میں آقا ہوں اور بڑھتی ہوئی محفل کے پاس حسان صاحب تک پہنچی یہ بھی اپنے آقا علیہ السلام کی نعت پاک کو جس انداز سے پڑھتے ہیں اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت کا جس انداز سے اظہار کرتے ہیں یہاں سے لے کر آخر تک میں نے پہلے کہا کہ جس خاطر یہ محافل سجائی جاتی ہیں وہ ایک ہی مقصد ہے کہ ہماری نسبت اور ہمارا تعلق اپنے آقا کے ساتھ مضبوط ہو جائے ہم اپنے بادشاہ علیہ السلام کا دامن مضبوطی سے تھام لیں اور خوشی ہے کہ کثیر تعداد میں بچیاں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں کہ بہت زیادہ ضرورت بھی ہے کہ گھر کا دار و مدار خاتون خانہ کے ساتھ ہوتا ہے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں آپ نے جو پہلی یونیورسٹی قرار دی ہے نا علم سیکھنے کی وہ ماں کی گود قرار دی ہے
ماں اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں غرق ہو گئی تو یقینی طور پہ اس کی اولاد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بات کر رہا تھا کہ اول سے لے کر آخر تک حسان صاحب پڑھ رہے تھے، ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور ہمیں اسی وجدانی کیفیت میں جانا چاہیے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کو اسی انداز سے کرنا چاہیے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے کو بے خودی کی کیفیت طاری ہو جائے، ہم ایک وجدانی کیفیت میں چلے جائیں، ہمیں نظر آئے تو آقا علیہ السلام، ہماری محبت ہو تو اپنے نبی پاک کے ساتھ، ہم ذکر کریں تو اپنے نبی پاک کا، زندہ رہے تو اپنے نبی پاک کے لیے، مرے تو اپنے نبی پاک کے لیے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ کے دربار پاک سے روشنی لینی چاہیے، آپ کی محافل سے لانی چاہیے، پھر ہمیں اس رنگ میں رنگنا چاہیے۔ رنگ کی بات کی تھی ابھی حسین صاحب نے بڑی خوبصورتی سے، اس رنگ میں رنگنا چاہیے اپنے آپ کو جس رنگ میں ہمارے آقا علیہ السلام ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ سبحان اللہ۔ رسول کریم شہنشاہ کون عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رونق افروز ہیں، آپ علیہ السلام کا عرفہ والا دربار پاک لگا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کے دربار پاک میں حاضر ہوتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ علیہ السلام کے دربار پاک سے روشنی حاصل کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار پاک ہے، بلند و بالا شانوں والا دربار پاک ہے، اور آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا غلاموں کو مخاطب فرما کے کہ تم مفلس کسے سمجھتے ہو؟ تمہارے خیال میں مفلس کون ہے؟ کسے کہو گے کہ اس کے پلے کچھ نہیں، یہ کنگال ہے؟ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس چیز کو جانتے اور خبر رکھتے، ان کا جواب ہمیشہ دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہی ہوا کرتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم رکھتے ہیں۔ اصحابہ کرام نے ہمیشہ یہ جواب دیا، کبھی جو ہمارا قاعدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ جانتا ہے، اکثر و بیشتر ہوتا ہے دنیا میں کوئی بات ہو تو بندہ کہتا ہے واللہ میری بات پہ یقین کر، میرا رب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اصحابی کی زبان سے یہ کبھی نہیں نکلا، ان کی زبان سے جب نکلا یہی نکلا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول علم رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول خبر رکھتے ہیں۔ لیکن کئی مقامات پر وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تربیت فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام ہمیں نواز رہے ہیں، تو انہوں نے دنیاوی حوالے سے اپنے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ ماں آپ کے قربان، دنیا میں یہ کہا جاتا ہے، اسے کنگال کہا جاتا ہے کہ جس کے پلے کچھ نہ ہو، جس کے پاس زمینیں نہیں ہیں، جس کے پاس جائیداد نہیں ہے، مکانات نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، کنگال وہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ سمجھیے گا میری بات کو، کیونکہ زیادہ ٹھوکر ہوئی کھاندے خطابہ دب تالا کیتا دھڑا دھڑ لگے ہوئے سجدوں میں، پڑھنی چاہیے، شریعت مطالعہ کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، لیکن یہ بھی جاننا چاہیے کہ نماز لے کے کدھر جاتی ہے، روزے سے حاصل کیا ہوتا ہے، ادھر جا کے بندہ لے کے کیا ہوتا ہے۔ دھڑا دھڑ چکر لائی گیا، دھڑا دھڑ نمازیں پڑھتا گیا، دھڑا دھڑ روزے رکھتا گیا، یہ سخت کا سخت، اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی رونما نہ ہوئی، تسبیح پھری تو دل نہ پھریا، اس چکر میں پڑے رہے۔ رسول اللہ صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان مبارک آپ بات کر دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، کنگار وہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ جائیدادیں نہیں ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، مفلس وہ ہے کہ جو دھڑا دھڑ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا، حج کرتا، ڈھیروں ڈھیر اموال اکٹھے کر کے اس دن اللہ کے حضور حاضر ہوا اور اس کیفیت کے ساتھ حاضر ہے کہ اعمال کے ڈھیر ہیں، ڈھیروں ڈھیر نمازیں ہیں، ڈھیروں ڈھیر زکاتیں ہیں، روزے ہیں، اعمال بہار کی طرح یہ اعمال لے کے حاضر ہو جاتا ہے۔ پھر ایک بندہ ادھر سے آتا ہے، اللہ کریم کے آگے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ یہ پڑھتا تو نمازیں تھا، رکھتا تو روزے تھا، پاک پاک کے حج کرنے بھی جاتا تھا، لیکن اے میرے قریب رب اس نے مجھے تکلیف دی تھی، اس نے مجھے کوئی ایسا جملہ کہا تھا، میرا دل دکھا تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کریم فرمائے گا اٹھاؤ اس کے کچھ اعمال اور اس کو دے دو، ایک اور آ جائے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ اے میرے کریم رب تیرے حبیب علیہ السلام نے بڑے واضح طور پہ فرمایا تھا کہ غیبت مت کرو، غیبت زنا سے بدتر ہے۔ یہ جدھر بیٹھتا تھا اس نے میرے بارے میں کہتا تھا یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا فرشتوں کو اٹھاؤ اس کے اعمال اور اسے دے دو۔ کوئی اٹھے گا کہ اس نے فلاں ظلم کیا، کوئی کہے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا ایسا اس کے اعمال منتقل ہوتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ کوئی عمل باقی نہیں رہے گا، خالی ہو جائے گا۔ لیکن جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوئی ہے وہ باقی ہیں۔ عرض کریں گے اللہ کے لیے فرمائے گا ابھی کا جو گناہ ہے اس کا نام اعمال میں ڈالنے شروع کرو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مفلس وہ ہے کہ جس نے میرے دین متین کی تعلیمات کو سمجھا نہ، جسے یہ پتا نہ چلا کہ میں تمہیں دیکھنا کیسا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کا فروز ہے۔ آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک مقام کے اوپر رونے کا فروز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے ایک شخص ہے کہ جس نے نشہ کر لیا تھا اور اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی علیہ مجمعین کو فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس کوئی تنبیہ کیا جائے، اسے بتایا جائے کہ یہ ٹھیک کام نہیں، تم کیا انداز اختیار کرو گے؟ ایک غلام نے جنہیں میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام نے اسے اس کیفیت میں دیکھ لیا۔ کسی نے کہا کہ یہ ہلاک کیوں نہ ہو گیا، بات پڑھ لی ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ اسے شرم نہ آئی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان اسے اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہے، شیطان پورے اس چکر میں ہے کہ میں اسے اپنے چنگل میں لے لوں، اور تم اسے اس کی طرف دھکیلنا چاہتے ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا او میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے اپنے دست ہاتھ اٹھائے اور رب کریم کے آگے عرض کی کہ اے میرے کریم رب،
शैतान इसे अपनी तरफ खींचना चाहता है, मैं चाहता हूं कि तू इसे अपनी तरफ बुला दे, इसे हदायत अता फरमा दे, इसे इस शर से बचा दे। और या अल्लाह की तरफ अगर देखा जाए तो यही वक्त है, नहीं मैं तो मजमून के द्वारा छेड़ने लगा नहीं, असर की अजान हो चुकी है, नमाज भी पढ़े होनी है। हमारी सिलसिले के ये खानकाही निजाम जो है ना, इधर वैसे तो जब बंदा जब ताल्लुक जोड़ता है ना, तो सबसे पहले उसे ये समझना चाहिए कि मैंने जब ताल्लुक जोड़ लिया तो बस अब मेरी मैं नहीं है, अब इस तरफ से बात चलेगी। शायद मैं इस तरफ शायद जाना पाऊं, मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि हमारी सिलसिला की है बुलंद वाला हस्ती स्वामी रहमतुल्लाह अलैह। आप एक मकाम पर दरिया के किनारे आप नमाज पढ़ रहे, नमाज पढ़ने के बाद आपने नवाफिल शुरू कर दिए, गुलाम बैठे हुए हैं। दरिया में से एक कश्ती गुजरती है, उसमें कुछ चौपाश नौजवान है जो बड़ा शोर गुल मचाते हुए जा रहे हैं, उसके ऊपर गाने गाते हुए नशा किया हुआ है। जो मुरीदीन थे उन्हें ये बात बड़ी नागवार गुजरी कि ये क्या हुआ। अब जब आपने सलाम फेरा और आप दुआ करने लगे तो क्योंकि उन्हें तकलीफ हुई थी कि हमारे मुर्शिद नमाज पढ़ रहे थे, हमारे मुर्शिद करीम नमाज पढ़ रहे थे, और ये इस अंदाज से इधर से गुजरे, उन्होंने कहा कि उनके लिए दुआ करने के लिए गर्क हो जाए इसमें। आप हाथ को उठाए हुए थे, फरमाने अर्ज करने लगे अपने रब के आगे, क्या मेरे करीम रब, जैसे तुमने इधर इन्हें अर्श दिया है वैसे आखिरत में भी अर्श अता फरमा। हैरान जाके मुंह उनके खुले हुए हैं कि हमने क्या अर्ज की। जब उन्होंने उनकी कैफियत को देखा तो फरमाने लगे कि क्या तुमने मेरी दुआ पे गौर नहीं किया, मैंने इनके लिए दुआ किया कि इन्हें आखिरत में भी आराम अता फरमा दे। जब आखिरत में इन्हें आराम तब ही मिलेगा कि अल्लाह ताला इनकी जिंदगियों को तब्दील कर डालेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जिस मौजू पे बात कर रहा हूँ उसी पे अपनी बात को समेटना भी चाहूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम हम आपकी महफिल में बैठे हैं। हमें अपने ताल्लुक को अपने आका के साथ मजबूत करना है और ये देखना कि हमारे आका अलैहिस्सलाम हमें कैसा देखना चाहते हैं, किस रंग में लगा हुआ देखना चाहते हैं। ये हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दो अशखास हैं और दोनों के आपस में काम किसी चीज पे बात हो रही है, बात होते होते वो बहस की शक्ल इख्तियार कर जाती है और बहस से आपको इतनी बढ़ रही है कि लगता है कि झगड़ा होने लगा उनका आपस में। तो एक बंदा इस चीज को महसूस कर लेता है कि मैंने ज्यादती की है, मेरी तरफ से इसके साथ जो बात कर रहा हूं मैं उसमें वजन नहीं, मैं ज्यादती पे हूं। वो इससे महसूस करते हुए अपनी बात को खत्म कर देता है और कहता है कि मैं अपनी गलती को तस्लीम करता है और अर्ज करता है और बोलता है कि मुझे मेरे भाई मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं इस तरह से नहीं पढ़ता, मुझे माफ कर, मैं गलती पे था। इस बात को खत्म कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि उसके इस फेल के बदले में, उसके इस फेल के बदले में उसने झगड़े को, आपको पता है ना अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फितने को कत्ल से बुरा करार दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है मैं झगड़ालू लोगों को दोस्त नहीं रखता, नहीं पसंद करता। रब ताला का फरमादार भी यही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों की तरबियत करवा रहे हैं। ये आपकी महफिल पाक है जिससे हमें सीखना चाहिए, वो चीजें सीखना चाहिए कि जो हमारे काम आने वाली है।
میں نے اس لیے پہلے وہ حدیث مبارک رکھی کہ یہ اکٹھے کر کے نا تو ادھر جا کے اندر میں سریا آیا دھڑا دھڑ اس چکر پہ آ کے میرے جہادی نمانی کوئی اور ادھر ادھر لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھانے بھائی یہ جو سلاسل ہوتے ہیں نا یہ سلسلے جو ہیں یہ جو نظام ہے اس میں یہ تو یہ سکھاتے ہیں ادھر ادھر نہیں خود کو دیکھ اور ویسے بھی ہمیں خود اپنی طرف ہی نگاہ رکھنی چاہیے اسی اپنے طرف دیکھنے نہیں ادھر دیکھا گے ادھر دیکھیں گا یہ کیے تھے وہ کیے آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور اس نے بحث کو ختم کیا اس نے جھگڑے کی صورت پیدا نہ ہونے دی اپنی غلطی تسلیم کی اور یہ ہم سب کو بتاؤ کہ کسی جگہ پہ انسان کو خود ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں اس نے غلطی تسلیم کی بات ختم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب اسے جنت کے کنارے کے اوپر ایک محل عطا فرما دے گا جنت کے اندر کنارے پہ ایک محل عطا فرما دے گا وہ جنتی ہو گیا رسول اللہ نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ پھر بات یہ ہے کہ بات بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کو پتا بھی ہے غلطی والے کو میری غلطی ہے لیکن بات کو ختم نہیں کر رہا نہ کا مسئلہ بڑھا لیا ہے بحث پہ اٹھتا چلا جا رہا ہے جھگڑا کرنے تک کو تیار ہے کہ نہیں بات مانتا ہی نہیں اب دوسرا جسے علم ہے کہ میں حق پر ہوں یہ غلطی پہ ہے یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے لیکن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی نگاہ میری طرف گئی اس نے دیکھا کہ میرے بادشاہ تو اس کو پسند نہیں کرواتے میرے آقا علیہ السلام کو یہ جھگڑے فتنے یہ پسند نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام نے تو فرمایا کہ چھوڑو معاف کیا کرو درگزر کیا کرو اور آپ دیکھیں کہ اس طرف ہم جاتے ہی نہیں اسے سمجھتے ہی نہیں اسی لیے میں نے پہلے وہ حدیث مبارک پہلے آپ بات کے آگے رکھی ہے اسے سمجھیے اور خدا کے لیے سمجھیے ایک اس دن خبر خولی نہ کھڑے ہوئی ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص نے اسے پتا تھا زیادتی یہ کر رہا ہے غلطی پہ یہ ہے بس یہ کر رہا ہے لیکن اس نے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس میں ہے کیا وہ کہا اچھا بھائی تو ٹھیک کہتا ہوگا میں تیرے ساتھ بحث نہیں کرتا میں جھگڑا نہیں کرتا جا بحث الجھنا نہیں چاہتا میں کسی بحث تیرے ساتھ کرتا نہیں تو جھگڑے پہ آ رہا میں بات ختم کرتا ہوں جو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بدلے میں ادھر بحث میں ہم کیا حاصل کر لیں گے وہ تیرے اڑیا رہے گا اپنی جگہ پہ بحثوں مباحثوں میں ہے بھی کچھ بھی نہیں اور ویسے بھی ساری بحثوں سے نکلا کرو اپنے آقا کا دامن مضبوطی سے تھامو اور اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جب اس نے حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کرنے کی خاطر چھوڑ تو جتیا میں آیا تھا میں نہیں کرتا ویسے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب اسے جنت کے عین درمیان میں جنت عطا فرمائے محل عطا فرمائے جنت کے عین درمیان اسے محل مل جائے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے ہوا کہ پہلا تو وہ تھا جو زیادتی کر کے بحث کر رہا تھا دوسرا یہ حق پہ ہوتے ہوئے پھر ایسی بحث کو وہاں سے افراد ہوا تھا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں اس سوال میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ فضول قسم کی ان چکروں میں جو نہیں پڑے گا جو ان الجھاؤں میں اپنے آپ کو الجھائے گا ہی نہیں جو ان چیزوں سے اپنے دامن کو پاک رکھے گا جو ایک ہی سمت میں نگاہ رکھے گا میرے آقا میرے بادشاہ علیہ السلام آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نہ کنارے پہ نہ بیچ میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب سے بلند و بالا درجے کی جنت عطا فرمائے گا یہ جو ہمارے آقا علیہ السلام کا خوبصورت رکھنے والا دربار پاک ہے ادھر کی جو تعلیمات ہے اس کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے اپنے آقا کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیں اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنی عقیدت
مضبوط رکھیں اور ہر اس بندے کے ساتھ رہیں، ہر اس بندے کے ساتھ چلیں، ہر اس بندے کے ساتھ محبت کریں، ہر کیسٹ سنیں، ہر اس شناخواں کو سنیں، ہر اس بیان کرنے والے کو سنیں کہ جس کے پاس بیٹھنے کے بعد ہمارے آقا کی محبت ہمارے اوپر غالب ہوتی ہو اور ہمارا یہ دل جو ہے نا یہ نرم ہوتا ہو۔ آقا کی اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، ہمیں اپنے آقا کے ساتھ پیار ہے۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ پیار ہے یا نہیں ہے، محبت ہے یا نہیں ہے؟ اندر جھانکیے، اگر یہ سخت ہے، اگر اس میں تنگی ہے، اگر یہ لوگوں کے لیے برا سوچتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اور اندر جھانکیں تو یہ اتنا بڑا نظر آئے، یہ کسی کا برا سوچتا ہوا نظر نہ آئے، یہ ہر ایک کے لیے بھلائی کا سوچتا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، بڑے دعوے داروں سنو، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر اس نے یہ قاعدہ بنا لیا کہ دن میں 27 مرتبہ وہ صرف یہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے کریم رب اپنی ساری مخلوق کے اوپر کرم فرما، اپنی ساری مخلوق پہ کرم فرما، آپ فرماتی ہیں میرا رب، آپ فرماتی ہیں میرا رب اپنے اس بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کی ہر دعا کو قبولیت کرتا ہے۔ خوبصورت دین ہے، بے گناہ رکھا والا دین ہے۔ ہمارے دین مدین کی رکھا والا جو تعلیمات ہیں وہ بہت بلند و بالا ہیں، جنہوں نے سیکھی، جنہوں نے اسے حاصل کیا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عمر افروز ہیں، ایک شخص دروازے سے داخل ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں اسے قریب بلاؤ۔ جب قریب بلایا جاتا ہے آپ اسے بڑی عزت دے کے ساتھ بٹھاتے ہیں، پھر آپ حکم فرماتے ہیں اس کے لیے بڑے اچھے سے کھانے کا انتظام کیا جائے، کھانا کھلواتے ہیں، کھانا کھا کے آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ ہدیہ لاؤ، تحائف لاؤ، اجازت دینے لگے، آپ تحائف آتے ہیں، آپ اسے دیتے ہیں، جب وہ کھانے لگتا ہے آپ فرماتے ہیں نہیں، آپ اپنے خادم کو حکم فرماتے ہیں اٹھا اور اس کے ساتھ مچا کے اب وہ ضبط نہیں کر سکتا، اب بول اٹھتا ہے، کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میرا تعلق تو ان کے ساتھ ہے، دوسروں کے ساتھ جنہوں نے کہا میں یہ کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں تم نے کیسے گمان کیا میں نے پہچانا نہیں؟ میں نے تو تجھے پہچانا تو تجھے ادھر سے پہچان کے پاس بلوایا۔ پھر جب اس کا منہ حیرت سے کھلا ہونا کہ یہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارا کرنا تھا، یہ ہمارا کرنا تھا، یہ وہ تمہارا کرنا تھا، یہ ہمارا کرنا ہے۔ ہمارے آقا ہونا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام، آپ رونق افروز ہے، فتح مکہ ہے، بیت اللہ شریف کھچا کھچ کرا ہوئے، ایک سے ایک اپنی جان پہ ظلم کرنے والا، ایک سے ایک بڑا مجرم موجود ہے، کیسے کیسے انہوں نے مظالم کیے ہوئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اوپر، کیا کیا انہوں نے بڑے سے بڑے جرائم کے مرتکب ہوئے میں لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام نے آپ رحمت افروز ہیں، کالا جبہ مبارک ہے، کالا امامہ مبارک ہے، رونق افروز ہیں ہمارے آقا مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جنہوں نے مکہ پاک میں کیا نہیں کیا تھا، غلام آقا علیہ السلام کے مدینہ پاک چلے گئے تھے، آج وہ سب کے سب ہیں، اور ہمارے آقا مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق افروز ہیں، آپ نے آنکھیں مبارک بند فرمائی ہوئی ہیں، ہر مبارک کو ایک خوبصورت انداز میں رکھا ہوا ہے ایسے،
اور آنسو کی لڑی آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے لگی ہوئی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت، آپ کی محبت، آپ کے ساتھ عقیدت یہ کدھر لے کے جانی چاہیے اور بندے کو کیسا ہونا چاہیے. آپ علیہ السلام نے نگاہ مبارک ڈالی ان سب کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں آج تم کیا خیال کرتے ہو، کیا گمان ہے تمہارا کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. کفار مکہ ہے، بڑے سے بڑا ایک مجرم بیٹھا ہوا ہے. آپ ان سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا نا کہ تم کیا گمان کرتے ہو کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. کفار ہے، جانتے ہیں کیا 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 ہے، لیکن جب آپ نے یہ پوچھا نا کہ تم کیا گمان کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، تم کیا گمان کرتے ہو، جنہیں پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، انہیں آپ فرماتے ہیں اب تم کیا گمان کرتے ہو کہ اب تمہارا کرنا تمہیں پتا ہے، لیکن اب تم کیا گمان کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. آپ نے جب ان سے یہ پوچھا نا تو پتہ ہے ان کی زبان سے بھی کیا نکلا، وہ کہنے لگے آپ کریم ہیں. ان کی زبان سے نکلا آپ کریم ہیں، آپ کریم کے بیٹے ہیں. آپ کوئی نہیں جانتے، آپ کے بابا جان کو بھی جانتے ہیں. آپ انت الکریم ابن الکریم، آپ کریم کے بیٹے. کریموں سے کرم کے علاوہ میں کس چیز کی طرف ہم کریموں سے کرم کے علاوہ کس چیز کی طرف کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. خالی معاف نہیں کیا، خالی معاف نہیں فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ سے میری بات سنیے گا. آپ علیہ السلام آپ نے معاف فرمانے کے بعد آپ عطائیں دیکھیے، کسی کو کسی علاقے کا گورنر بنا رہے ہیں، کسی کو کچھ عطا فرما رہے ہیں، کسی کو کچھ عطا فرما رہے ہیں. پھر آپ علیہ السلام یہ کرتے کرتے آپ نے فرمایا کہ کدھر ہے وہ عثمان، کیا بھی. اب انہوں نے گمان کیا کہ اب کاش اس دن تمہیں چابی بھاگ کے کھولا ہوتا دروازہ. کاش کرنے لگے پھر ہی آپ چابی لے کے آئے. آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی پاک خدا کا واسطہ دیکھے کہ ہمیں ہمارے آقا کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری تربیت کس انداز سے کی ہے. آپ علیہ السلام نے اس کے ان کو پتہ ہے، آپ علیہ السلام جانتے ہیں کہ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ جب ایسے چابی دی، آپ علیہ السلام نے اپنے دست ہاتھ سے چابی اٹھائی، اٹھانے کے بعد واپس رکھی. آپ نے فرمایا میں چابی لینے نہیں، میں نے تو چابی تجھے بلا کے اس لیے اٹھائی ہے کہ میں تجھے دوں. ایسے تیرے پاس تھی نا، شاید 10 کے بعد 2 کے بعد 3 کے بعد تیرے خاندان سے کوئی لے لیتا، لے میں تجھے دیتا ہوں. تجھے یاد ہوگا یہ آپ نے نہیں فرمایا، آپ نے کبھی کسی کو شرمسار کیا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا. آپ نے کبھی کسی کو نہیں پوچھا کہ تو نے کیا کیا تھا، وہ تو اس کے اپنے دل کا خیال تھا نا. تو آپ کہنا کہ لے میں اٹھا کے اس لیے رکھ رہا ہوں، دے رہا ہوں کہ جب قیامت تک تیری نظر سے یہ چابی نکلے گی، تیرے خاندان نہیں رہے گی یہ چابی. عطا ہو رہی ہے، کسی کو کچھ. اب جب مدینہ پاک والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شفقت، یہ انداز مبارک دیکھا، ان لوگوں کے ساتھ تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگ پڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ پاک میں رونے مقبول ہو جائے، ادھر ہی رہ جائے. آپ اتنی شفقت ان سے فرمانے، اس قدر کریم مانا انداز ہے، ایسے نواز رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے حال جانتے ہیں. آپ علیہ السلام کو علم ہے، آپ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں. خالی خبر رکھتے ہی نہیں، آپ علیہ السلام خبر دیتے بھی ہیں. آپ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں. آپ علیہ السلام کو علم ہے. آپ نے جب یہ کیفیت دیکھی، میں نے کہا اس وقت جملہ میری زبان میں نکلا، خبر رکھتے ہیں اور خبر دیتے بھی ہیں. آپ علیہ السلام ہر قسم کی خبر دیتے ہیں. آپ علیہ السلام کہ دربار پاک کی طرف بندہ رجوع کرے تو الگ جوڑے، تو آپ علیہ السلام ہر چیز کی خبر عطا فرماتے ہیں، ہر چیز عطا فرماتے ہیں. اس وقت کی بھی بات بھی اور آج کی بھی بات اور بعد کی بھی بات آپ علیہ السلام دیتے ہیں. خیر، آپ علیہ السلام نے جب یہ حال دیکھا، اپنی کیفیت دیکھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تم غم نہ کرو، تم کسی قسم کا ایسا ویسا خیال اپنے دل میں نہ لاؤ. آپ علیہ السلام جو عطا فرما رہے تھے نا، آپ نے اپنے ہاتھ دست ہاتھ کو اٹھایا. آپ نے فرمایا یہ جو دینے والا ہے نا، یہ ادھر مکہ پاک میں دے رہا ہے، یہ جو دینے والا ہاتھ ہے اور یہ جو دینے والا ہے، یہ جو عطا فرما رہا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا مدینہ پاک والوں کو کہ یہ تمہارے حصے ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہی ہوں. تو میرے پیارے دوستو، وقت ہے نہیں کہ میں آگے بیان کو لے کے جاؤں. میں پھر مدر صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو، علاقے کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنی خوبصورت محفل میلاد پاک سجانے پر اپنے آقا علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ اس محفل میں جتنے شریک ہیں سب کو اپنے کرم کے ساتھ نوازے، سب کو اپنے فضل کے ساتھ نوازے، سب کی نسبت اور رشتہ اپنے آقا کے ساتھ مضبوط سے مضبوط کر کر اپنے آقا علیہ السلام کا دامن ہمارے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ ہے. ہم اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ بڑی مضبوط پختہ محبت کرنے والے ہیں. اپنے آقا علیہ السلام کو ہر چیز سے بڑھ کر پیارا جاننے والے ہیں. اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں غرق ہو، اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ دیوانگی کے عالم میں عشق کرنے والے ہیں. اس سے بڑھ کر اس محفل میں کوئی دعا نہیں دے سکتا. اور اسی کیفیت میں رہے، کہیں بھی کسی بھی مقام پر کسی بھی جگہ پر اس شیطان ملعون کا وار ہمارے اوپر نہ چلے. یہ ہمیں پتہ ہے، سب کو علم ہے، سب کو خبر ہے کہ ان کی شانیں برال برا ہے، بے پناہ بلند و بالا ہے اور بے پناہ بلند و بالا ہے. ہم سب اس پاک دربار کے محتاج ہیں. ہم اپنے نبی پاک کے وفادار ہیں، اپنے نبی علیہ السلام کے نمک حلال ہیں. آقا علیہ السلام کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام کر ایمان والی زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی موت کی عطا فرمائے. اور ایمان والی موت ایک ہی ہے، ایمان والی زندگی بھی ایک ہی ہے، جو ہے جس کو یوں کہا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر پیار کرنا. اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ وفادار رہیے، اپنے آقا علیہ السلام کے گن گایا کیجیے. سائے سے بھی بچیے اس کہ جو آپ کو اپنے آقا سے دور لے کے جائے. اور ادھر ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر اس دل فقیر خود اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے، ہر بندے کی خود جوتیوں اٹھا کے سر پہ رکھنا کرنے والے تیار ہے. آقا کا ہو صحیح ادھر آپ کے کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوبی ہوئی زندگی آپ کی ایسی ہو کہ آپ کی نگاہ میں آئی ہوئی، آپ بیٹھے اس کے ساتھ، آپ سنیں اسے کہ جس کے ساتھ بیٹھنے میں، سننے میں آپ کے دل میں اپنے آقا علیہ السلام کی محبت گہری ہو. اور یہ پیغام یہ دے سکتا ہوں، ہدایت میں جانا والا ہے. اور یہ میں نے پہلے کہا، پھر ایک بار دہرا دیتا ہوں، اس سے آپ کی ذہن کی بات کہ تیرے منن یا نہ منن کا
भाई तू तो रसूलुल्लाह की मानता है तो तू साहिब ईमान होता है, अगर तू उधर वो तो शानों वाले हैं, बेपनाह बुलंद वाला शानों वाले हैं, उन्हें किसी की एहतियाज नहीं, ना किसी पीर की तो ना किसी मरीद की, ना किसी उस्ताद की तो ना किसी शागिर्द की, ना किसी मौलवी की तो ना किसी मुक्तदी की, ना किसी मुहद्दिस की, ना किसी मुफस्सिर की, ना किसी फर्शी की, ना किसी अर्शी की। वो अपने रब के मोहताज है, वो सारी कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम की मोहताज है। मोहताज को अपने झोली अपने आका के फैला के रखनी चाहिए, अपने दिल को अपने आका की मोहब्बत में रखना चाहिए, अपने जहन को बहुत इस मसले में क्लियर साफ रखना चाहिए। किस मसले में? कि जो कुछ है मेरे आका ही है, मेरे बादशाह अलैहिस्सलाम है, उन्हीं की वजह से सब कुछ था, उन्हीं की वजह से सब कुछ है और उन्हीं की वजह से सब कुछ होगा। दिल बहुत करता है कि मैं किसी मौजूद पर लूँ बात करूँ, लेकिन 5:15 हो रहे हैं, घंटा बीच में मगरिब की अज़ान हो जाएगी, असर पड़नी है। इसी जगह पर अपने ध्यान को रोकते हुए जिक्र की तरफ चलते हैं, और जिक्र की तरफ चलने से पहले जो हमारी अक़ल में होता है कि हमने जहाँ होना है, जिस जगह होना है, हमारे ज़हन हमारी ज़ुबान पर एक ही चीज़ होनी चाहिए, और वो है कि हम जहाँ हों, जिस मकाम पर हो, हमारी कैफियत ये हो कि हम अपने आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से डूब कर